हेलो स्टूडेंट्स, इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं 7th क्लास की सोशल साइंस। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, सोशल साइंस के 3 पार्ट्स हैं, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। तो इस वक्त हम 7th क्लास की हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। तो इसका टॉपिक है, जो टाइटल है वो है आवर पास्ट। पास्ट का मतलब ही हो जाता है हमारा माजी, और हिस्ट्री का मतलब है हमारी तारीख, यानी कि हमारा गुजरा हुआ वक्त, हम उसको स्टडी करते हैं। तो इसका जो पहला चैप्टर है आप देख सकते हैं, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, यानी कि हम 1000 साल में जो तब्दीलियां आई हैं हम उसको देखेंगे कि क्या क्या तब्दीलियां आई हैं। उसमें हैं न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, यानी कि नई और पुराने बोले जाने वाले शब्द कि उनमें क्या क्या तब्दीलियां आई हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो किस वक्त की इन्फॉर्मेशन है, किस तरीके से हमारे पास आई है, तो वो वक्त के साथ साथ उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई होती है उसमें भी चेंजेस होती है, और जो लफ्ज़, जो उसमें जो लफ्ज़ का जो मतलब होता है उनमें भी चेंजेस होती है। जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो मौजूद हैं वो बहुत अलग अलग भाषाओं में हैं, और अगर आप देखो तो उनमें बहुत अलग अलग चेंजेस भी आती चली गई है। जैसे मिसाल के तौर पर आप मिडिवल पर्शियन की बात करें तो आज की मॉडर्न पर्शियन से वो बिल्कुल अलग थी, और ये डिफरेंस ना ही सिर्फ ग्रामर और वोकैबुलरी का है बल्कि बोले जाने वाले लफ्ज़ों के मतलब में भी डिफरेंस है। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है हिंदुस्तान। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हमारे दिमाग में बात आ जाती है इंडिया की, यानी कि हमारे अपने मुल्क इंडिया की बात आ जाती है। लेकिन जब इसी सेम लफ्ज़ हिंदुस्तान को 13वीं सदी में मिनहाज सिराज, जो एक जो एक तारीख दान थे, उन्होंने इस्तेमाल किया था, तो उस वक़्त उन्होंने जो एरिया लिया था वो पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के दरमियानी इलाके लिए थे। यानी कि उन्होंने उस वक़्त उन्हीं इलाकों को हिंदुस्तान कहा था जिन इलाकों पर दिल्ली सुल्तान्स की हुकूमत थी। यानी कि उन्होंने इसको एक सियासत रंग के तौर पर लिया था, यानी कि जहाँ जहाँ पर दिल्ली सुल्तान्स की हुकूमत थी वो इलाके उन्होंने हिंदुस्तान कहे थे, और बाकी इलाके जहाँ पर दिल्ली सुल्तान्स की हुकूमत नहीं थी उन्होंने उसको हिंदुस्तान नहीं कहा था। मिसाल के तौर पर साउथ इंडिया, इनके साउथ इंडिया को उन्होंने इससे बिल्कुल अलग कर दिया था। और उसके बिल्कुल अपोजिट, जब 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो उन्होंने उस जगह की ज्योग्राफी को, वहाँ के लोग हैं उस पर्टिकुलर खित्ते को देखा था, वहाँ पे होने पाए जाने वाली जंगली ज़िंदगी को, वहाँ पे रहने वाले लोगों का जो रहन सहन था, जो उनका कल्चर था, उन्होंने इसको देखा था ना। उन्होंने इसको एक सियासी और एक कौमी रूप में नहीं देखा था। और बिल्कुल इसी तरीके से मिलता जुलता था जब 14वीं सदी के एक मशहूर शायर गुजरे हैं अमीर खुसरो, उन्होंने भी हिंद का इस्तेमाल किया था, और उन्होंने भी हिंद में जो डिस्क्रिप्शन दिया था हिंदुस्तान का, और वो जो बाबर ने 16वीं सदी में डिस्क्रिप्शन दिया था हिंदुस्तान का, वो आपस में दोनों मिलते हैं। लेकिन हम अगर आज के हिंदुस्तान की बात करें तो आज का हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल अलग है। वो 13वीं सदी के मिनहाज सिराज से भी अलग है, वो 14वीं सदी के मीर खुसरो से भी अलग है, वो 16वीं सदी के बाबर से भी अलग है। यानी कि आज का हिंदुस्तान जो है वो पॉलिटिकल भी है, नेशनल भी है। यानी कि आज के हिंदुस्तान को हम एक इंडिपेंडेंट मुल्क के तौर पर लेते हैं, जिसमें कि इसमें नेशनैलिटी की भी बात करते हैं, हम इसकी ज्योग्राफी की भी बात करते हैं, हम इसकी पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं। स्टूडेंट्स, हिस्टोरियंस जब भी किसी पर्टिकुलर हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं तो वो लफ्ज़ों को लेकर के बहुत मुहतात होते हैं कि वो उस टाइम की हिस्ट्री के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर जैसे कि एक लफ्ज़ है फॉरनर, हम जब फॉरनर लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दिमाग में फ़ौरन से बात आती है कि वो इंसान जो हिंदुस्तान का रहने वाला नहीं है वो फॉरनर है। लेकिन हम जब मिडिवल पीरियड की बात करते हैं तो फॉरनर का ये मतलब नहीं था। फॉरनर का मतलब था अजनबी, यानी कि हर वो इंसान जिसको आप नहीं जानते हो वो आपके लिए फॉरनर है, भले ही वो आप ही के शहर के किसी कोने में रहता हो, भले ही आप शहर में रहते हो और वो गांव में रहता हो, भले ही आप शहर में और वो किसी जंगल में रहता हो, आप एक ही जगह के हो, आपकी कम्युनिटी सेम है, आपकी लैंग्वेज सेम है, आपका कास्ट बैकग्राउंड सेम है, लेकिन आप एक दूसरे को नहीं जानते हो तो आप फॉरनर हो। इसी बिल्कुल हिंदी में इसको कहा गया है परदेसी, यानी कि
اور پرشین میں اس کو کہا جاتا ہے اجنبی، یعنی کہ وہ انسان جس کو آپ نہیں جانتے ہو وہ آپ کے لیے فارنر ہے. اور جبکہ ایک ہی جگہ پہ رہنے والے دو لوگ جو ایک کسان ہیں لیکن ان کا نہ بیک گراؤنڈ ایک جیسا ہے، نہ ان کی کاسٹ ایک جیسی ہے، نہ ان کی لینگویج ایک ہے، نہ ان کا رہن سہن ایک جیسا، لیکن وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو وہ فارنر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. نیکسٹ ہے ہسٹورینس اینڈ دیئر سورسز، یعنی کہ تاریخ دان اور تاریخ دان کے جو ذرائع جس سے انہوں نے اس وقت کی ہسٹری کو معلوم کیا ہے. ہسٹورینس نے بہت الگ الگ ذرائع کا استعمال کیا ہے اس وقت کی ہسٹری کو جاننے کے لیے، ہمارے ماضی کو جاننے کے لیے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے کس وقت کی ہسٹری کو دیکھا ہے، انہوں نے کھوج کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے پچھلے چیپٹر میں پچھلے 6 کلاس میں اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو وہاں پہ آپ نے پڑھا ہوگا گپتا ڈائنسٹی کے بارے میں، ہرش وردھنا کے بارے میں. لیکن اس وقت آپ اس کتاب میں پڑھیں گے تبدیلیاں جو 700 سے لے کر کے 1750 عیسوی تک میں جو رونما ہوئی ہیں. آپ دیکھو گے جو سورسز ہیں ان میں جو ہے ایک تسلسل چلا آتا جا رہا ہے کہ ہسٹورینز جو ہے کسی بھی جب پرٹیکولر ہسٹری کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہ کون سے ذرائع استعمال کرتے ہیں. اس وقت جو اگر ہم بہت پرانی ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر وہ جو ہے اس ٹائم کی پائے جانے والے سکے، جو اس ٹائم کے پائے جانے والے انسکرپشن، جو کتب تھے، آرکیٹیکچر یعنی کہ جو وہاں اس زمانے کی بنائی گئی عمارتیں ہیں، یا جو اس زمانے کا جو ریکارڈ ہے جو ہم جو جانکاری کے طور پر استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس زمانے کے پائے جانے والے جو ہمارے پاس ذرائع ہیں ہسٹری کے، ان میں جو ہے وہ تسلسل نہیں چل رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ وقت کا جانکاری ہے، بیچ میں کچھ وقت کی جانکاری ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے ہمارے پاس کوئی بھی جو ہے ایویڈنس نہیں ہے، کہ کوئی بھی ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اور وہ کچھ کا وقت کا ہمارے پاس موجود ہے، کچھ وقت کا ہمارے پاس موجود نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے چلے گئے ہیں تو ہمارا یہ تسلسل چلا جاتا ہے، ہمارے پاس ہسٹری کو لے کر کے بہت ساری جانکاری بڑھتی چلی گئی ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہے کہ پیپر کا استعمال، کاغذ کا استعمال جب سے ہونا شروع ہوا، اور کاغذ کا استعمال ہونا اور کاغذ کا جو ہے بہت بڑے پیمانے پر آسانی سے مل جانا، کیونکہ اس کے کاغذ کے وجود میں آنے کے بعد جو ہماری مقدس، جو ہماری پاک کتابیں ہیں ان کے ٹیکسٹ موجود ہیں، جو اس زمانے کے جو بادشاہ تھے ان کی ہسٹری موجود ہے، خط موجود ہے، ہمارے سنت مہاتماؤں کی جو ٹیچنگز ہے وہ موجود ہے، عدالت کے جو دستاویز ہیں، جو عرضیاں ہیں وہ موجود ہے، اور جو ٹیکس کو، اکاؤنٹس کو لے کر کے جو رجسٹریز تھی وہ موجود تھی. مینوسکرپٹس میں آپ کو بتا دوں، مینوسکرپٹس بولتے ہیں وہ چیز جو آپ کے ہاتھ سے لکھی گئی ہو، وہ اس زمانے کے جو ہم نے حاصل کیا امیر لوگوں سے، بادشاہوں سے، خانقاہوں سے، مندروں سے جو ہمیں موجود ہوئی ہیں، جن کو جو لائبریریز میں رکھی گئی ہیں، اسپیشلی آرکائیوز بولتے ہیں وہ جگہ جہاں پر اس زمانے کے، پرانے زمانے کے دستاویز جو ہے رکھے جاتے ہیں، اور ان کو بہت حفاظت سے رکھا جاتا ہے تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اگر ہم اسکرپٹس کو دیکھیں گے، یہ دستاویزوں کو دیکھیں گے تو ہمیں ایک اس زمانے کی تاریخ کے بارے میں ہمیں بہت تفصیل سے پتہ چل پائے گا. اسٹوڈینٹس، یہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ جیسے کہ کاغذ تو وجود میں آ گیا، اس سے ہاتھ سے لکھا جاتا تھا. اس زمانے میں پرنٹنگ پریس موجود نہیں تھی، تو جس کی وجہ سے جو بھی لکھا گیا وہ سارا کچھ ہاتھ سے لکھا گیا، اور اس اسکرپٹس کو پھر جو ہے بہت سارے ہسٹورینس نے کیا کیا، کاپی کرتے چلے گئے. تو کاپی کرنے میں کیا ہوتا چلا گیا کہ ہر انسان کی اپنی لکھاوٹ ہوتی ہے، ہر انسان کا اپنا لکھنے کا انداز الگ ہوتا ہے. تو ضروری نہیں کہ ہم ہر انسان کی لکھاوٹ کو پڑھ سکیں، ضروری نہیں کہ ہر انسان کی لکھاوٹ ہماری سمجھ میں آ سکے. مثال کے طور پر اگر آپ کی کلاس میں کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور آپ اس سے اس کی کاپی لیتے ہو اپنا ہوم ورک کرنے کے لیے، تو کئی جگہ آپ کو ایسی ہوگی کہ آپ کو اس کی ہینڈ رائٹنگ سمجھ میں نہیں آئے گی، حالانکہ وہ بھی آپ ہی کی کلاس میں ہے، آپ بھی سیم دونوں کلاس میں ہو، لیکن آپ کو اس کی ہینڈ رائٹنگ سمجھنے میں پریشانی آئے گی. تو بالکل سیم اسی طریقے سے ہوا ہے
جو مینوسکرپٹس لکھی گئی ہیں بہت سارے ہسٹورینس نے لکھا ہے اس کو. تو اب جیسے جیسے ہاتھ چینج ہوتا چلا گیا تو ان کی لکھاوٹ بھی چینج ہوتی چلی گئی, تو جس سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی لفظ پڑھنے میں, کوئی سینٹینس پڑھنے میں بہت ساری پریشانی ہوتی ہے. تو جس سے کیا ہوا, وقت بدلتے کے ساتھ ساتھ ان میں جو ہے اس کا بالکل معنی ہی بدلتا چلا گیا. یہ ہوا کہ آپ کہیں دیکھو گے کہ اس وقت کی اسکرپٹس جو بالکل اوریجنل اسکرپٹس ہیں اور جو آج اسکرپٹس موجود ہیں, آپ دیکھو گے کہیں نہ کہیں اس میں بہت فرق ہوتا چلا گیا ہے. اسی وجہ سے ہسٹورین جب بھی کسی چیز ہسٹری کو ریکارڈ کرتے ہیں تو وہ کسی ایک کاپی کو نہیں پڑھتے ہیں, بلکہ بہت ساری کتابوں کو پڑھنا پڑتا ہے, ان کو بہت ساری لکھاوٹس کو پڑھنا پڑتا ہے تاکہ وہ کسی ایک نتیجے پر پہنچ سکیں. اور کیونکہ اس وقت جو اوریجنل جو مینوسکرپٹس ہیں وہ ریئرلی کہیں موجود ہوتے ہیں, ریئرلی ہم ان کو پڑھتے ہیں کیونکہ وہ بہت حفاظت سے رکھا گیا ہوتا ہے. کچھ تو اتنے سے نازک ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو بالکل پڑھنے کے لیے دیتے ہی نہیں ہیں کہ کہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. تو اس لیے ہمیں ہسٹری کو پڑھنے کے لیے جو کاپی کیے گئے جو مینوسکرپٹس ہیں ہم انہی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, اور وہ کتنے ریلائبل ہوتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم کسی بھی ریلائبلٹی کو دیکھنے کے لیے, اوتھینٹسٹی کو دیکھنے کے لیے ہمیں بہت ساری کاپیز پڑھنی پڑتی ہیں کہ ہم اس سے یہ نتیجہ نکالیں کہ اس میں جو ہے اوتھینٹسٹی کتنی ہے. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی سارے آتھرس نے اپنی ہی لکھی ہوئی کتابوں کو ریوائز کیا ہے. مثال کے طور پر 14 سینچری میں ایک ہسٹورینس تھے ضیاء الدین برنی, انہوں نے پہلی جو اپنی بک لکھی تھی ہسٹری کو لے کر کے 1356 میں لکھی تھی, اور پھر اس کے 2 سال بعد اس نے اس کا جو ہے بالکل ایک نیا ایڈیشن جو تھا وہ جاری کر دیا. اور جو دونوں, اگر آپ دونوں ایڈیشنز کو دیکھیں تو دونوں میں بہت فرق ہے, اس میں دونوں میں بہت فرق پایا گیا ہے. پہلا ایڈیشن تقریباً جو ہے 1960 سے پہلے تو اس پہلے ایڈیشن کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا, کیونکہ 1960 کے بعد ہی جو ہے پتہ چلا کہ اس کے 2 ایڈیشنز ہیں, اور ایک جو ہے 1356 میں تھا اور ایک 1358 میں لکھا گیا تھا. تو 1960 میں پتہ چلا کہ اس کا فرسٹ ایڈیشن بھی ہے, اور 1960 سے پہلے یہ ملک کی کہیں کسی لائبریریوں میں گم تھا. تو اسٹوڈنٹس یہاں آپ نے پڑھا کہ ہسٹورینس کے بارے میں, ٹرمنالوجیز کے بارے میں آپ نے سیکھا ہے ہسٹورینس نے کون کون سے ذرائع استعمال کیے ہیں. ہم نیکسٹ چیپٹر میں اس کو آگے ڈسکس کریں گے کہ نیو سوشل اینڈ پولیٹیکل گروپس جو ہے ہم اس کو دیکھیں گے کہ ان میں کیا کیا چینجز آئی ہیں. ابھی تک ہم نے ٹرمنالوجیز میں چینجز دیکھی ہیں, جو ہسٹوریکل جو دستاویز تھے ان میں چینجز دیکھی ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ سوشل اور پولیٹیکل چینجز کیا کیا آئی ہیں. تو ہم اس کو نیکسٹ جو ہے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اسٹے سیف, اسٹے ہوم.